بچوں، آج ہم جانیں گے ہمارے بی اے پارٹ سیکنڈ ایئر کے پہلا پرچہ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے دوسرے چیپٹر کے بارے میں، اور وہ ہمارا چیپٹر ہے دکن میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔ ہم نے اس سے پہلے ہماری ویڈیو میں جانا تھا کہ کس طرح اردو شاعری کا دکن میں آغاز و ارتقاء ہوا اور کس طرح اردو شاعری نے دکن میں اپنی تاریخ کو قائم کیا۔ تو چلیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں دکن میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں جب دکن کی میں اردو شاعری کا آغاز و ارتقاء پڑھا تھا تو اس میں ہم نے بتایا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کی جو شروعات ہوئی، جو آغاز ہوا، جو ہندوستان میں اردو زبان کی نیو ڈلی، وہ کس طرح سے ڈلی۔ جب ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو اردو کی یہ کہانی بڑی ہی مزیدار ہمیں لگے گی کہ ہندوستان میں اردو زبان کی جو پیدائش ہے وہ کہاں پر ہوئی۔ اردو زبان کی پیدائش دیکھیے شمال میں ہوئی، لیکن دیکھیے اس زبان نے جو پرورش پائی وہ یہاں سے کافی دور کہاں پر پائی، دکن میں۔ اور لگ بھگ ہماری جو تاریخ ہے ہندوستان کی، اس تاریخ پہ اگر ہم چرچا کریں گے تو 1193 عیسوی میں شمالی ہند میں اردو کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے یہ جو فتح تھی وہ مسلمانوں کی فتح تھی، اور مسلمان کیا تھے، پنجاب میں آ کر دہلی کو اپنا کیا بنا رہے تھے، پائے تخت بنا رہے تھے پنجاب کے رستے سے۔ اب اپنے ارتقاء کی یہ جو زبان ہے پوری ایک صدی مکمل کر لینے کے بعد میں کہاں علاؤ الدین خلجی کے ساتھ میں کہاں جاتی ہے، دکن میں چلی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے علاؤ الدین خلجی اپنے فتوحات کے جو دائرہ تھا، جو فتوحات تھی، اس کو زیادہ مستحکم نہیں کر پایا، اور اس زبان نے کے جو اثرات تھے وہ دکن میں دیر پا قائم نہیں رہ پائے۔ لیکن علاؤ الدین خلجی کے بعد میں دہلی میں کیا ہوا کہ محمد شاہ تغلق کی فتح، محمد شاہ تغلق نے دلی کو اپنا پائے تخت بنا لیا۔ اب دہلی میں کیا ہوا کہ اب دہلی میں محمد شاہ تغلق ایک فرمان جاری کرتا ہے لگ بھگ 1327 عیسوی کے آس پاس، اور وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی فقراء اکرام ہیں، جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، جو بھی اس زمانے میں ان کے ساتھ میں دہلی میں تھے، جو وہاں پر منتقل تھے، ان سب کو وہ کہتا ہے حکماً کہتا ہے کہ دکن چلے۔ اب وہ سارے لوگ اس کے ساتھ دکن جاتے ہیں 1327 عیسوی میں، اور وہ پہنچتے ہیں دیوگری۔ دیوگری میں یہ اپنا پائے تخت قائم کر لیتا ہے، اور دیوگری کا نام بدل کر کیا رکھ دیتا ہے، دولت آباد۔ دولت آباد میں اس کے ساتھ میں اس کے سپاہی، اس کے شاہی ملازم اور اہل حرفہ، علماء، فقراء اور صوفیاء بڑی تعداد میں دکن پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ یہ نئی زبان اور تہذیب بھی دکن پہنچی۔ وہاں اس کے دیر پا اثرات ہوئے، کافی وقت انہوں نے گزارا، تو اس کے اثرات بھی بڑے زیادہ وقت تک قائم رہے، تو دیر پا اس کے اثرات قائم رہے۔ اب صوفیہ کے اثرات ان میں سب سے نمایاں ہیں۔ بول چال کی جس زبان کو یہ حضرات اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اسی سے انہوں نے تبلیغ کا کام لیا، اور وعظ و پند میں اسی زبان کو استعمال کیا، اور اس طرح سے اس زبان کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور مقبولیت حاصل شروع ہو چکی تھی، اور دکن میں اس زبان کو ہندی، ہندوی، قدیم اردو اور دکنی وغیرہ مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا۔ تو ہم نے جانا اس طرح سے کیا ہے، دکن میں اردو زبان پہنچتی ہے کس کے ساتھ میں، محمد شاہ تغلق کے ساتھ میں، اور ان کے ساتھ پہنچے جو صوفی ہیں وہ اپنی زبان جو ساتھ اپنی تہذیب اور زبان لے کر گئے ہیں
اس کا رنگ دکن میں بھر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کے جو محمد شاہ تغلق کی بغاوت ہوئی اس میں اس زبان نے کے بعد میں ہم جانتے ہیں کہ محمد شاہ تغلق کی بغاوت کی وجہ سے دکن کی کچھ خود مختار سلطنتیں جو اس وقت میں قائم ہو چکی تھی وہاں پر اردو نثر نے کس طرح سے ترقی پائی اور اس کی ترقی کی جو رفتار تھی وہ کس طرح سے بڑھتی چلی گئی۔ تو چلیے جانتے ہیں اردو نثر کی ترقی کی رفتار کے بارے میں، جو وہاں کی دکن کی جو مختلف حصے تھے، جو خود مختلف سلطنتیں تھیں، وہاں پر کس طرح سے اثرات قائم ہوتے ہیں اور اردو زبان کے اثرات قائم ہوتے ہیں اور کس طرح سے اردو نثر نے وہاں ترقی پائی۔ دیکھیے، جب محمد شاہ تغلق کی یہ بغاوت ہوئی تو جو سب سے پہلی خود مختار سلطنت قائم ہوئی وہ سلطنت تھی بہمنی سلطنت۔ جب یہ بغاوت ہوئی تو محمد شاہ تغلق نے اپنا پائے تخت واپس دہلی میں منتقل کر لیا، اور یہاں پر محمد شاہ تغلق کے زمانے میں بھی امیران شیدا کا نظام قائم رہا، لیکن 1347 عیسوی میں امیران شیدا میں سے ایک امیر علاؤ الدین حسن نے تغلق کی حکومت کے خلاف بغاوت بلند کر دیا اور گلبرگہ میں ایک خود مختار سلطنت قائم کر لی جسے بہمنی سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، امیروں نے اسے گدی پر بٹھایا، ظفر خاں نام تھا اس کا، جو اس کا صحیح نام تھا، ریئل نام تھا وہ ظفر خاں تھا، اور اس نے گلبرگہ کا نام بدل کر احسان آباد رکھ دیا، اور یہ کس نام سے گدی پر بیٹھا؟ علاؤ الدین بہمن شاہ کے نام سے گدی پر بیٹھا، اسی وجہ سے یہ بہمنی سلطنت کے نام سے جانا جاتی ہے، بہمنی سلطنت کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ سلطنت لگ بھگ 1347 عیسوی سے 1567 عیسوی تک پورے 200 سال تک قائم رہی۔ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بہمنی عہد سے شروع ہوتا ہے، اور اس عہد کے اہم ادبی شخصیات کا جائزہ ہم نیچے لینے جا رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل اس کے بہمنی عہد کے ادبی شخصیات کا جائزہ مندرجہ ذیل ہے، جو ہم ذیل میں اس کی چرچا کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا نام، جو سب سے پہلی شخصیت ہیں، وہ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ یہ سب سے پہلا نام ہے جو دکنی اردو کی ابتدا کی شروعات مانا جاتا ہے۔ شروعات یہاں سے دکنی اردو کی ابتدا کی شروعات مانی جاتی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے سب سے اہم شاگرد تھے۔ یہ 1399 عیسوی کے آس پاس گلبرگہ پہنچے، اور انہوں نے تصوف سے متعلق اور ان کی اس کے علاوہ یہاں پر اپنی تالیف، اپنی اسلام کی تبلیغ اسلام کے لیے یہ گلبرگہ پہنچے، اور وہاں پر آ کر یہ اسلام کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ ان کی کچھ نثری کتابیں ہیں جن میں معراج العاشقین، شکار نامہ، تلاوت الوجود وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور یہ اس وقت جو اردو زبان تھی وہ زبان کس نام سے جانی جاتی تھی؟ ہندی یا دکنی نام سے مشہور تھی۔ ان کے بعد میں جو بہمنی دور کی اگلی شخصیت ہیں، جو مشہور شخصیتیں ہیں، وہ ہیں شاہ میراجی شمس العشاق۔ دکن میں جو خود مختار سلطنت تھی بہمنی سلطنت، اس سلطنت کی سب سے مشہور تو چلیے جانتے ہیں شاہ میراجی شمس العشاق کے بارے میں۔ دکن کے دوسرے اہم بزرگ جنہوں نے اردو نثر کو فروغ دیا وہ تھے میراجی شمس العشاق۔ ان کی بھی تصانیف تصوف کے اصول و اعمال کے بیان میں ہے۔ انہوں نے اپنی زبان کو ہندی کہا ہے۔ نثر میں ان کی کئی رسالے منسوب ہیں، لیکن اہمیت صرف ایک کو ہے، جس کا نام ہے شرح مرغوب القلوب۔ اس رسالے میں 10 باب ہیں،
ہر باب میں کسی آیت قرآنی یا حدیث سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور مختصر شرح کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح سے مطلب شاہ میراں جی شمس الاسحاق بھی اس زمانے کے مشہور شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں، شاعروں اور نثر نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شاہ میراں جی شمس الاسحاق نے خود اپنی زبان کو کیا کہا ہے؟ ہندی کہا ہے، اور ان کی جو شخصیت تھی، ان کے جو تہذیبی کارنامے تھے، اس وجہ سے انہیں شمس الاسحاق کے نام سے نوازا جاتا ہے، یا شمس الاسحاق کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، یا ان کا لقب پڑتا ہے ان کے تہذیبی کارناموں کی وجہ سے، ان کی شخصیت کی وجہ سے شمس الاسحاق۔ تو جب 15ویں صدی کا خاتمہ ہونے لگا تو اس سے پہلے ہی بہمنی سلطنت کیا ہوئی؟ 5 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو گئی۔ یہ 5 ٹکڑے کون کون سے تھے؟ وہ تھے بیدر، برار، احمد نگر، گولکنڈہ اور بیجاپور، جن میں سے گولکنڈہ اور بیجاپور کو اردو جو زبان ہے اس کی تعلیم، اس کی ترقی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں ادب اور دوسرے فنون کی بہت ترقی ہوئی۔ اس طرح بیجاپور اور گولکنڈہ میں ترقی کرنے والے اردو ادب کو ہم اس ترقی کا دوسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں ریاستوں میں اردو نثر کی ترقی کی رفتار کا جائزہ ذیل میں لیا جا رہا ہے۔ ان ریاستوں میں پہلی ریاست ہے بیجاپور۔ تو چلیے جانتے ہیں اردو نثر بیجاپور میں۔ اس بیجاپور کو ہم عادل شاہی سلطنت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ خیر جانتے ہیں یہ خود مختار سلطنت ہے، ان میں کون سی اس سلطنت کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اسی سلسلے میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ دکن کی خود مختار سلطنتوں نے اردو کی ترقی اور اس کی ترویج و اشاعت میں جی کھول کر حصہ لیا۔ بیجاپور میں عادل شاہی سلطنت کا قیام 1490 عیسوی میں عمل میں آیا۔ اس کی بنیاد یوسف عادل شاہ نے ڈالی، اس لیے یہ عادل شاہی سلطنت کہلائی۔ اس عہد کے اہم نثر نگار برہان الدین جانم، شاہ امین الدین اعلیٰ وغیرہ ہیں۔ ان کی چرچا ہم ذیل میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں بیجاپور میں اردو نثر نے کس طرح سے ترقی پائی اور کس طرح سے اردو نثر بیجاپور میں اپنے پیر پھیلاتی ہے۔ بیجاپور کی جو سب سے اہم شخصیت ہیں وہ ہیں برہان الدین جانم۔ اس زمانے میں بیجاپور میں ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب برہان الدین جانم گزرے ہیں۔ یہ شاہ میراں جی کے بیٹے تھے۔ ان کا شمار بہت بڑے صوفیوں میں ہوتا ہے۔ ان کی نثری تخلیقات میں کلمات الحقائق، بحثت مشائل اور ذکر ذلی اہم ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان کو کہیں گجری اور کہیں ہندوی یا ہندی کہا ہے۔ اس کے بعد میں جو اگلا نام آتا ہے جو بیجاپور کے اہم شخصیتوں میں شمار کیے جاتے ہیں وہ ہیں شاہ امین الدین اعلیٰ۔ شاہ امین الدین اعلیٰ اس عہد کے سب سے بڑے صوفی اور بزرگ مانے جاتے تھے۔ برہان الدین جانم کے صاحبزادے اور جانشین امین الدین اعلیٰ ہیں۔ وہ بھی اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور تصوف میں اپنی تصانیف چھوڑ گئے۔ ان سے منسوب نثری رسالوں میں گنجے مخفی، کلمۃ الاسرار، رسالہ وجودیہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری خود مختار سلطنت قائم ہوئی وہ سلطنت تھی قطب شاہی سلطنت، جو گولکنڈہ میں قائم ہوئی۔ اس کے بارے میں ہم چرچا کرتے ہیں کہ دیکھیے اس کے بارے میں ہم آگے جانتے ہیں، اس کے بارے میں آگے ہم چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ تو قطب شاہی سلطنت عادل شاہی سلطنت کے قیام کے 22 سال بعد وجود میں آئی، جو لگ بھگ 1512 عیسوی میں گولکنڈہ میں قائم ہوئی۔ اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں اس سلطنت نے نمایاں حصہ لیا۔ اس سلطنت تو چلیے جانتے ہیں قطب شاہی عہد میں
اردو نثر نے کس طرح ترقی پائی۔ تو اردو نثر کی ترقی میں سب سے پہلا نام قطب شاہی عہد میں آتا ہے ملا وجہی کا۔ اردو نثر کے فروغ میں 17ویں صدی کو سنگ میل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس صدی کے وسط میں دکن میں ایک نامور شاعر اور نثر نگار ملا وجہی نے اپنی تخلیقات کے انمول سرمایے سے اردو ادب کو مالا مال کر دیا۔ اردو نثر میں ان کی 2 کتابیں سب رس اور تاج الحقائق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی مشہور کتاب سب رس 1635 عیسوی کو اردو کی پہلی ادبی تصنیف ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، مطلب یہ کہ چند چیزوں کو جسم عطا کر کے انہیں قصے کہانی کے روپ میں پیش کیا گیا ہے۔ حسن و عشق، عقل و دل، قالب اور نظر وغیرہ کو مجسم مان کر ایک ایسی داستان پیش کی گئی ہے جس سے اخلاق کی تعلیم ملتی ہے۔ سب رس کا اسلوب مخفی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں غیر معمولی سادگی اور دلکشی پائی جاتی ہے۔ وجہی نے درست ہی لکھا ہے، آج لگن کوئی اس جہاں میں ہندوستان میں ہندی زبان میں اس لطافت اس چھنداں شعلہ نظم اور نثر ملا کر گلا کریوں نہیں بولیا، اس نبات کو یوں کوئی آب حیات میں نہیں گھولیا، یوں غیب کا علم نہیں کھولیا۔ غرض، مواد، اسلوب دونوں کے اعتبار سے ملا وجہی کی سب رس قدیم اردو نثر کا شاہکار ہے۔ ملا وجہی کے بعد میں قطب شاہی دور کے اگلے نثر نگاروں میں میرا یعقوب کو شمار کیا جاتا ہے۔ میرا جی خدا نما کے ایک اور مرید میرا یعقوب بھی اردو کے بہت اچھے ادیب تھے۔ انہوں نے 1078 عیسوی سے 1667 عیسوی میں برہان الدین اولیاء اورنگ آبادی کی کتاب شمائل الاتقیاء کا اردو نثر میں ترجمہ کیا۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کے بعد میں ان سلطنتوں کا خاتمہ 1686 عیسوی میں اورنگزیب کی فوجوں نے کر دیا۔ سب سے پہلے 1686 عیسوی میں بیجاپور پر اورنگزیب کی فوج نے حملہ کیا اور عادل شاہی سلطنت کو شکست دے دی۔ اس کے بعد 1687 عیسوی میں قطب شاہی سلطنت کا بھی خاتمہ اورنگزیب نے کر دیا۔ غرض 17ویں صدی کے اواخر یعنی آخر تک دکن کی ان 5 خود مختار سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی جگہ مغلوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ لیکن زبان کی ترقی کی رفتار یہاں آتے آتے اس منزل تک آ پہنچی تھی کہ کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور طلسط نے شمال اور جنوب کے سارے فاصلے ختم کر دیے، لہٰذا اس عہد کے بعد شمال اور جنوب کے نثری کارناموں میں فرق ختم ہو گیا، یعنی کہ شمال اور جنوب ایک ہو گیا۔ اور یہاں جو دہلی میں جو شمالی ہند میں اردو نثر ترقی کر رہی تھی اور جو دکن میں نثر ترقی کر رہی تھی، اس ترقی کی رفتار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، یعنی دکن اور شمال کے فاصلے ختم ہو گئے، دوریاں ختم ہو گئی، اور اورنگزیب کے زمانے کے بعد میں پورے ملک میں اردو زبان نے اپنی ترقی کے قدموں کو اور تیزی سے بڑھایا اور اس ترقی کی رفتار کا بہت ہی زیادہ پھیلاؤ ہو گیا۔ یعنی کہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 1687 عیسوی یعنی کہ لگ بھگ 1707 عیسوی اورنگزیب کی وفات کے بعد دلی میں یعنی کہ شمالی ہند میں اردو نثر یا اردو زبان واپس پہنچ گئی اور اردو زبان اب اپنے
اصل کو پہنچ چکی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئی تھی وہیں واپس پہنچ گئی، اور وہاں پر مسلمانوں کی سلطنتیں قائم تھی، مسلمان تخت نشین تھے۔ اس وجہ سے اس زبان نے فارسی کی بجائے زیادہ ترقی پانی شروع کر دی۔ اورنگزیب کے بعد اردو زبان کا سنہرا دور شروع ہو جاتا ہے، یا یوں مان لیجئے کہ اورنگزیب کے بعد میں اردو زبان شمال میں ترقی پانے کے لیے آمدہ ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔ آگے ہم اس کے بعد اس سے اگلا ٹاپک پڑھیں گے، شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز و ارتقاء۔